رب فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت کے اندر بنایا ہے، سب سے بھلی صورت کے اندر بنایا ہے، بڑا نکھرا ہوا، بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ خدا کی مخلوقات آپ دیکھ رہے ہیں، سجیو مخلوق کے اندر ہم بھی آتے ہیں، اور یہ ہمارے گلی کوچوں میں پھرنے والے اچھے برے جانور بھی آتے ہیں، دوسرے بہت سارے جانور آتے ہیں۔ آپ صرف نظر کے سامنے گھومنے والے جانوروں کو دیکھیں، ہمارا اور اس کا فرق کیا ہے، کتنا بڑا ڈیفرنس اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ ہم اپنے ارادے کے ساتھ جہاں چاہے گئے، جو چاہا استعمال کیا، جس انداز سے چاہے جیے، جیسا ہم نے اپنے اندر ایبیلٹی کیپیسٹی پائی، اس اعتبار سے ہمارا جیون چلتا رہا۔ لیکن وہ بیچارہ چوپایا، چار پیر والا جانور، اپنا من تو وہ بھی رکھتا ہے، تمنائیں تو اس کی بھی ہوتی ہیں، لیکن کرے کیا؟ وہ تمیز، وہ سمجھ جو ہمارے پاس ہے اس کے پاس نہیں ہے۔ وہ اچھے برے میں فرق بیچارہ نہیں کر پائے گا۔ کھاتا ہوتا وہ بھی ہے، کھاتے ہم بھی ہیں۔ ہم کیا کھاتے ہیں؟ پھل فروٹ کھاتے ہیں، وہ بیچارہ کچرا کھا لیتا ہے۔ ہم اچھی اچھی غذائیں بنا کر کے کھائیں گے، وہ ہمارا بچا ہوا کھا لیں گے۔ وہ بیچارے گھومتے پھرتے مار کھاتے اپنا پیٹ بھرتے ہیں، اور ہم بڑے پیار سے اور اچھے انداز سے، نفیس انداز میں بیٹھ کر کے کھانا پینا کھاتے ہیں۔ ہم لقمے اپنے ہاتھ سے بنا کر کے منہ میں لے جاتے ہیں، انہیں منہ سے ہی ساری چیزیں کرنی پڑ جاتی ہیں۔ بہت سارے نقصانوں کے اندر گرتے گرتے بیچارے اپنا پیٹ بھرتے ہیں، اپنی غذا مکمل کرتے ہیں۔ اب میں دیکھوں وہ جانور اور میں بھی جانور۔ جانور کا مطلب ہوتا ہے سجیو، جان والا، حیوان، حیات والا ہے، تو وہ بھی سجیو، میں بھی سجیو۔ پر فرق کتنا ہے؟ مجھے رب عز و جل نے کیسی خوبصورتیاں عطا فرمائی ہے۔ تقویم بالکل سیدھا، بالکل سیدھا، جھکا ہوا، ٹیڑھے پن والا نہیں، اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ رب عز و جل کے جلال، جمال، کمال والی جو صفت ہے نا، اس کا مظہر بنایا ہے۔ میرے اندر کبھی جلال آتا ہے، کبھی جمال آتا ہے، اور بڑے سارے کمالات ہوا کرتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو کھولوں، ظاہر کروں، واضح کروں، تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہے۔ ہر انسان کے اندر رب عز و جل نے ایسی چیزیں رکھی ہے۔ اللہ کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو، آدمی کو بڑی اچھی سے اچھی صورت پر بنایا۔ انکار کر سکتا ہے کوئی انسان؟ ہے کوئی گنجائش اس بات کی؟ اگر انسان چاہتا تو جس طرح جانور ہے ایسے ہمیں بھی بنا دیا جاتا، معاذ اللہ۔ لیکن اللہ نے ہمیں ان مخلوقات کے اندر سے ایک بڑا سوچ سمجھ، عقل و دماغ والا بنایا ہے۔ ہمیں یہ پتا ہے، ابھی میں کیا کہہ رہا تھا، انجیر کے یہ فائدے ہیں، زیتون کے یہ فائدے ہیں، یہ کہہ رہا تھا نا میں۔ یہ کیوں کہہ رہا تھا؟ اللہ نے عقل دی ہے، دماغ دیا ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، تو پڑھ کر کے آپ تک پہنچایا۔ اور میں نے کس کو پہنچایا ہے؟ جس کے پاس عقل دماغ ہے۔ میں نے وہ 50-30 جانور جمع کر کے تو نہیں بات کی، ایسی کوئی سبھا کی تو میں نے بات نہیں کی۔ وہ وارتا جیسے ہوا کرتی تھی، جنگل میں ایک راجا تھا اور اس کے پیچھے وہ ساری چیزیں، ایسا تو کوئی نہیں کیا۔ میں نے بات کی نا، آپ سے بات کی، تو کیوں بات کی بھائی؟ عقل ہے، سمجھ سکتے ہیں، اپنی عقل کے اندر ان باتوں کو بٹھا سکتے ہیں، تو میں نے آپ تک بات پہنچائی ہے۔ تو اللہ رب العزت اگر چاہتا تو ہمیں وہ بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے بڑا کرم فرمایا، فضل فرمایا، اور ہمیں انسان بنایا ہے۔ اب یہ انسان جس کے پاس عقل سمجھ ہے، جس کے پاس عقل و سمجھ ہے، وہ کتنی گندگی پر جاتا ہے۔ یہ جانور جس کے پاس سمجھ ہے، عقل ہے، بدھی ہے، وہ کتنی گندگی پر جاتا ہے، اور وہ جانور جس کے پاس سمجھ نہیں، بدھی نہیں، عقل نہیں، پھر بھی وہ حلال ہی کھاتا ہے۔ اعتراض ہے آپ کو؟
وہ حلال ہی کھاتا ہے، میں کچھ بھی کھا لیتا ہوں، وہ حلال ہی پیتا ہے، میں کچھ بھی پی لیتا ہوں، وہ ہر کام صحیح کرتا ہے، میں غلط گندے غلیظ سارے ہی کر جاتا ہوں۔ تو سوچنا مجھے چاہیے میرا رب عز و جل جس نے مجھے بنایا ہے، قسمیں کھا کھا کر کہتا ہے میں نے بڑا اچھا تمہیں بنایا ہے، بڑا پیارا تمہیں بنایا ہے، نکھرا ہوا بنایا ہے، احسن تمہاری بہت اونچی ڈگری ہے، تمہیں نیچا نہیں جانا ہے، تمہیں نیچا نہیں جانا ہے۔ نگنتا جس کے اندر پائی جائے، گندگی جس کے اندر پائی جائے، گندا پن جس کے اندر پایا جائے، وہ کام تمہیں نہیں کرنے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بڑا اچھا بنایا ہے تو تمہارے عادات اچھے ہونے چاہیے، تمہارے طور طریقے اعتبار اچھے ہونے چاہیے، تمہارا ہر سسٹم پیارا ہونا چاہیے، ہر طریقہ نکھرا ہوا ہونا چاہیے، کیونکہ تمہیں اچھا بنایا ہے اور رب نے وہ تمہیں سمجھ سوچ دی ہے۔ لیکن ہم ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے بھاگتے ہیں، ہم ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، پسند نہیں آتا ہمیں، اچھا طریقہ اچھا سسٹم ہمیں پسند نہیں آتا۔ اور اچھا طریقہ اور اچھا سسٹم کس کا ہوا کرتا ہے؟ حضور پاک کا۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس کے اندر کیا کہا؟ احسن تقویم۔ اس آیت پاک کے اندر کیا کہا جاتا ہے؟ اسوہ حسنہ، محبوب کا طریقہ، محبوب کا سسٹم، محبوب کا انداز زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے، تمہاری سوچ سمجھ کو سدھارنے والا سسٹم ہے، اسے اپنا لو، کامیاب ہو جاؤ۔ لیکن وہ نہیں پسند آتا، وہ قبول نہیں آتا۔ ہمیں قبول وہ آتا ہے جس کی مارکیٹ تعریف کرے، مارکیٹ کے اندر جو چیز آ جائے ہم اس کو قبول کرتے ہیں، اسے مانتے ہیں، جبکہ سب سے پیارا طریقہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور انسان وہی پیارا ہے جو محبوب کے طریقے پر